سامعین، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انک میت و انہم میتون کا وعدہ خداوندی تو پورا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد بھی اپنی قبر مبارک میں روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ زندہ ہیں، اور یہ تمام اہل سنت والجماعت احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور تمام اکابر علماء دیوبند، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس عقیدے کے خلاف اپنا الگ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور الحمدللہ حیات النبی کے اس عقیدے پر ہم ٹھوس اور مضبوط دلائل رکھتے ہیں۔ مثلا بیہقی شریف کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ، کہ جو میری قبر پر آ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ قبر میں حیات حاصل ہے تبھی تو سنتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِن بَعِيدٍ أُعْلِمْتُهُ، اور جو مجھ پر دور اپنے اپنے مکانوں سے، اپنے اپنے مقامات سے درود بھیجتے ہیں تو مجھے اس کے متعلق آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کی روایت میں فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم تو ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا؟ فرمایا مجھے عام انسانوں پر قیاس نہ کرو، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہوا کہ بے شک نبی پاک علیہ السلام کی حیات وفات کے بعد بھی ٹھوس دلائل سے ثابت ہے۔ اللہ ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اہل سنت کا لڑ مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔